اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک آج ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے کویشچن شامل ہیں، جس میں ایک کویشچن آیا تھا کہ ایک بندے کی جو سیلری سلپ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بیسیکلی ہم کر رہے ہیں کار اجارہ کے اوپر، اور جو بندہ بائک لینا چاہتا ہے، کار لینا چاہتا ہے، یا کوئی کنزیومر کا کوئی پروڈکٹ جیسے فریج، ٹی وی، اے سی، موبائل، کوئی چیز لینا چاہتا ہے میزان بینک سے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ جناب میری یہ جو چیزیں میں لینا چاہ رہا ہوں، میں نے اس کا کرائٹیریا بتایا تھا کہ یا تو وہ سیلڈ بندہ اور اس کی 25,000 سیلری ہو فار کنزیومر پروڈکٹ، مطلب فریج، ٹی وی، اے سی، موبائل، یا اس کو بولتے ہیں موٹر سائیکل، یا اس کی 40,000 سیلری ہونی چاہیے۔ سیکنڈ میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ کاروباری بندہ ہے، اس کے اچھا خاصا کاروبار ہے، اور جناب اس کا بینک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے، بینک میں لین دین اس کا چل رہا ہے، اور اس لین دین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی 70,000 آمدن ہے فار کار اجارہ، اور 40,000 اس کی آمدن ہے فار بائک یا کنزیومر کے پروڈکٹس، تو ہم وہ کیس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ڈیویشن کا کیس بنتا ہے کہ جناب ایک بندہ جو کاروباری ہے، اس کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، جیسے دکاندار ہے، کوئی درزی ہے، یا ہم بول سکتے ہیں جناب کوئی شاپ کیپر ہے، کوئی کریانے والا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی الیکٹریشین ہے، یا اس ٹائپ کی کوئی دکان ہے اس کی، کوئی اس نے ایجنسی وغیرہ لی ہوئی، لیکن وہ اپنا جو ہے بینک اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتا، بینک اکاؤنٹ میں اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، اور ڈائریکٹلی وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے پیسے بینک میں جا کے آن لائن کروا کے آ جاتا ہے، اور اپنے پاس اس نے چھوٹے موٹے کھاتے مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کریں؟ ان لوگوں کے لیے ایک اسپیسیفک کیٹیگری انٹروڈیوس کروائی ہے انکم ایسٹیمیشن کی، کہ ان لوگوں کی جو اس طرح بندے ہیں جو کسی بھی وجہ سے بینک اکاؤنٹ استعمال نہیں کرتے، یا بینک میں اپنی ٹرانزیکشن نہیں کرتے، یا وہاں سے لین دین نہیں کرتے، پیسے جمع نہیں نکلواتے نہیں ہیں، یا کوئی اور ایشو ان کا اسپیسیفک کیس ہے، تو وہ کیا کریں؟ اب ایک بندہ کا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے، لیکن وہ بینک اکاؤنٹ استعمال نہیں کر رہا، ڈائریکٹلی کر رہا ہے، یا کسی اور کے اکاؤنٹ کو استعمال کرتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایٹ لیسٹ 6 منتھ کا اکاؤنٹ ہو، جو پرانا کھلا ہو، بٹ اس میں ٹرانزیکشن نہ ہوئی ہو، کیونکہ ٹرانزیکشن کی بیس پہ ہی ہم نے ان کی اسٹیمیٹ کرتے ہیں انکم، کہ یہ اس کی انکم ہے، اور اس اسٹیمیشن کی بیس پہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ اب اس کیس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیویشن کا کیس ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کی 6 منتھ کی اسٹیٹمنٹ ہو، لیکن اس میں ٹرانزیکشن نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، ہم اس کی بینک کی اسٹیٹمنٹ 6 منتھ نہیں ہے، جو اس سے تھوڑی ہے، 2 منتھ، 5 منتھ، 6 مہینے کی نہیں ہے، 4 مہینے کی ہے، یا 1 سال کی بھی ہے، اس میں کوئی لین دین وہ نہیں کیا ہوا، تو وہ اس کا پرنٹ نکلوا کے لے آئے گا، اور ساتھ میں ہمیں کہے گا کہ میرا یہ کیس بھیج دو، اور اس طرح کرو کہ میرا کیس یا ڈیویشن میں بھیج دو، مطلب میرا انکم اسٹیمیشن کے اوپر بھیج دو۔ تو بینک کیا کرتا ہے، اس کا کیس بھیج دیتا ہے، اور وہاں سے کیا کرتا ہے، ایک تھرڈ کمپنی ہوتی ہے جو انکم اسٹیمیٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کو ہائر کرتی ہے کہ ایک فلاں اسپیسیفک دکاندار ہے، وہ ہم سے فلاں پروڈکٹ لینا چاہتا ہے، سپوز کار اجارہ لینا چاہتا ہے، یا کوئی بائک لینا چاہتا ہے، یا کوئی پروڈکٹ لینا چاہتا ہے، لیکن اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ویک ہے، تو آپ مہربانی کر کے وہاں سے جا کے ہمیں ایک وزٹ رپورٹ کنڈکٹ کریں، اور وہاں سے اس کی جا کے انکم اسٹیمیٹ کریں کہ اس کی انکم واقعی اتنی بنتی ہے، جو کہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں چل رہا، بٹ میری انکم اس سے زیادہ ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کا ایکسپرٹ آپ سے 2900 روپے چارجز لیتا ہے اس کے فار کیا بولتے ہیں اس کو کنزیومر، اور 3500 لیتا ہے، 3900 لے گا آپ سے فار کار اجارہ۔ یہ پیسے آپ سے لے کے وہ بندہ آپ کے پاس آپ کی دکان پہ آئے گا، آپ کے جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر آپ کے وزٹ کرے گا، وہاں سے جا کے آپ کی ووچر دیکھے گا، جو آپ کے جو پیسے جن سے آپ نے لینے ہیں، جن کو آپ نے دینے ہیں، کتنے آپ کے ملازم ہیں، کون کون بندہ جو ہے آپ کا فیملی میں ہے، آپ کا گھر اپنا ہے، آپ میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، سارے رسک فیکٹر چیک کرے گا، اور ساتھ میں وہ چیک کرے گا کہ جناب آپ جو ہمیں سورس بتا رہے ہیں، اس میں آپ کا کریڈٹ سیل کتنی جا رہی ہے، نیٹ سیل کتنی ہے، آپ کے پاس ایسٹس کتنی ہیں، ان سب کی بیس پہ وہ کیا کرے گا، ایک کمولیٹیو ایک انکم ڈرائیو کرے گا، ان جو کی اسکور ہوں گے اس کی بیس پہ وہ انکم ڈرائیو کرے گا، اگر اس کی مطابق آپ بندے کی انکم جو ہے فار کار اجارہ 70,000 اور فار بائک اجارہ 40,000 پلس ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کے کیس کو پازیٹیو کر کے ہمارے جو کیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فارورڈ کر دے گا کہ اس کا کیس جو ہے اوکے ہے، آپ اس کو پروسیس کریں، اور اس کی بیس پہ وہ کیا ہوگا، اس کا کیس لاگ ان ہو جائے گا، اور اس کو وہ چیز جو ہے وہ گرانٹ ہو جائے گی۔ اگر وہ بندہ جو ہے وہ جو آپ کی رپورٹ بنا رہا ہے وہ نیگیٹو رپورٹ دیتا ہے،
تو اس کی بیس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ یہاں پہ ایک چیز طے ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ویریفیکیشن والا بندہ میری آ کے ویریفیکیشن کرے، تو آپ کو یہ شیور ہونا چاہیے کہ جو اسپیسیفک میں ڈاکومنٹ دے رہا ہوں یا جو بندہ میری ویریفیکیشن کرنے آ رہا ہے، تو اس کو میں ایک سفیشینٹ ڈاکومنٹ پرووائڈ کر سکوں گا۔ اگر میں اس میں فیل ہوا اور میں ڈاکومنٹ پرووائڈ نہ کر سکا، تو اس کا کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں آپ کو جو آپ نے پیمنٹ اس کو کی ہوئی ہے وہ پیمنٹ لے جائے گا، بھلے آپ کی رپورٹ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو۔ وہ 2900 یا 3900 جو بھی اس نے پیسے لیے ہوں گے آپ سے، وہ اپنے پیسے لے کے چلا جائے گا۔ اگر آپ کی کیس رپورٹ پازیٹیو ہوئی تو وہ پازیٹیو بھیج دے گا، اگر نیگیٹو ہوئی تو نیگیٹو بھیج دے گا۔ نیگیٹو کی صورت میں آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، اور پازیٹیو کی صورت میں آپ کو وہ جو پروڈکٹ آپ اویل کرنا چاہ رہے ہیں وہ پروڈکٹ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی ڈیویشن کا کیس بنانے لگیں تو یہ چیز کو مائنڈ میں رہے کہ ایٹ لیسٹ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کو اسے سیٹسفائی کر سکیں کہ میری اپنی آمدنی اتنی بنتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر اس میں کوئی اور کویسچن ہو تو مجھے ضرور پوچھیے گا۔ جزاک اللہ۔